السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں۔ نکلے تیری تلاش میں گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ تاڑ صاحب سے وہ ان کی کتاب سنو لیک پہ جاری ہے۔ سنو لیک جس کے بارے میں تاڑ صاحب نے کہا ہے کہ عشق کے بغیر آوارگی ممکن نہیں، سنو لیک ممکن نہیں اور دنیا کے طویل ترین برفانی راستے کو پار کرنا ممکن نہیں۔ تاڑ صاحب سے ہم اسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں کہ دنیا کے اس طویل ترین برفانی راستے کو انہوں نے کیسے پار کیا۔ تاڑ صاحب میرا سوال یہ ہے، مجھے بتائیے کہ کیسر گراؤنڈ میں آپ نے کیمپ کیا تھا پہلا، اور کیسر گراؤنڈ میں آپ لکھتے ہیں کہ انتہائی تیز دھوپ تھی اور سن اسٹروک کا خدشہ تھا، اور آپ یوسف پر غصے میں تھے کہ مطلب یہاں پہ کیوں کیمپ کیا گیا ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہم واپس وہاں اسکولے اور اس سے آگے جو سیکنڈ کیمپ ہے وہاں پہ جاتے ہیں۔ لیکن تاڑ صاحب جب شام ہوئی ہے تو آپ نے لکھا ہے کہ یہ لفظوں کی قید میں نہ آنے والی ایک خنک شام تھی۔ وہ کیا شام تھی تاڑ صاحب؟ کیونکہ ابھی ہم بیافو کے اوپر نہیں چلے تھے، وہیں سے اشکولے سے چلے تھے، اور وہ شام ایسی تھی کہ میں جس طرح میری عادت ہے میں ذرا الگ ہو کے بیٹھ جاتا ہوں، تو نیچے اس سے بیافو سے نکلنے والا ایک دریا جا رہا تھا، اس کی گونج تھی، تو میں وہاں جا کے پتھر پہ ایک بیٹھ گیا اور بڑے بڑے ٹکڑے چٹانوں جتنے برف کے وہ بیافو سے کٹ کٹ کے نا اس دریا میں تھے، اور ان کی گڑگڑاہٹ تھی اور شام تھی۔ میری جو آپ نے بیٹی کی بات کی ہے تو اس کا نام قرۃ العین میں نے جو رکھا، ایک تو قرۃ العین حیدر مجھے بہت پسند تھی، دوسری بات یہ ہے کہ قرۃ العین طاہرہ میری بڑی فیورٹ۔ اب اگین وہ ایک باغی شاعرہ تھی، آپ کہتے ہیں نا کہ اس کو قتل کیا گیا، تو اس کی جو فیمس غزل ہے چہرہ بچہرہ روبرو، تو وہاں پہ اس پتھر پہ بیٹھے ہوئے مجھے واقعی یہ محسوس ہوا کہ وہ اشعار قرۃ العین طاہرہ کے مجھ پہ اتر رہے، اور بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ محسوس کرتے ہیں احساس کی خاص سطح پہ ہوتے ہیں تو وہ غالب نہیں شاعری کر رہا، وہ آپ پہ ہی اتر رہی ہے۔ بلے شاہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ آپ پہ اتر رہا ہے۔ یہ احساسات کی خاص سطح ہوتی ہے جس کے لیے ایک ایسی شام چاہیے جس کے سامنے بیافو میں سے نکلنے والا ایک دریا ہو اور اس میں برف کے تودے چلے آ رہے ہیں اور تنہائی اور خاموشی۔ تاڑ صاحب آپ اس سے آگے نملہ رکتے ہیں، اور نملہ میں آپ کی یوسف سے ایک تکرار ہوتی ہے۔ یوسف آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں سے تھوڑا سا اوپر جو ہے وہ کچھ پھول ہیں اور آبشار ہے، تو اور ساتھ وہ اپنا تقیہ کلام جو کہ یہاں پیش نہیں کیا جا سکتا ان پھولوں اور آبشاروں کے بارے میں جو اس نے فرمان جاری کیا، لیکن آپ نے کہا نہیں میں تو وہ دیکھنے جاؤں گا۔ تو کیسا تھا وہ منظر، وہ جو پھول تھے، وہ جو آبشار تھے جس سے یوسف آپ کو روک رہے تھے؟ وہ ایکچولی ایٹ ٹائمز آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ ایک اور منظر آ گیا، اس کو کس طرح بیان کروں۔ چنانچہ مختصر یہ ہے کہ بھئی وہ آبشار پہلے کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا، میں گیا، وہ پھول بھی جو ہیں وہ سوائے ان لوگوں کے جو وہاں کیمپ کرتے تھے اور ایک آدھی کو ایکسپیڈیشن آتی تھی وہ دیکھتے تھے۔ ہاں ایک اور بات مجھے بھول گئی کہ جب ہم اسکولے سے چلنے والے تھے، یوسف صاحب ایک صاحب کو لے کے آئے، انہوں نے بندوق پکڑی، یوں پریڈ کرتے آگے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ صاحب یہ شکاری ہیں، اچھا، اور راستے میں جدھر آپ جا رہے ہیں ادھر مارخور بہت ہوتا ہے اور وہاں باقی ہوتا ہے، تو یہ مارخور کا گوشت کھلائیں گے روزانہ آپ کو، اور ان کو آپ جتنے آپ ایک پورٹر کو پیسے دیتے ہیں اتنے دے دیجیے۔ میں نے کہا تو یہ مارخور کا شکار کریں گے؟ کہیں گے جی ہاں۔ انہوں نے بڑے فخر سے کہا۔ میں نے کہا کہ آپ چلے جائیے، اس سے پیشتر کہ میں کچھ کہوں، میں وہاں پہ ان کے دوست ہونے کی حیثیت سے جا رہا ہوں، جانوروں کے اور پہاڑوں کے، ان کا دشمن نہیں، میں شکار سے بنیادی طور پہ، اب میں شکار کی بات ہوئے نا، اب یہ بڑا اچھا ہے یہ جو ٹرافی ہنٹنگ، اس کے باوجود جب میں دیکھتا ہوں ایک تصویر کے ایک شاندار مارخور کے سینگ ہیں اور ایک ساتھ بڑے فخر سے یوں کھڑے ہوئے ہیں، بھئی تمہیں کس چیز کا فخر ہے؟ اتنا شاندار بندہ، اور میرے پاس میں ہو نا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو میں ڈیفینیٹلی 4-5 مارخور مارنے کی اجازتیں لوں، اور پھر میں کہوں کہ یہ 4-5 مارخور جو ہیں ان کے لیے میں نے پیمنٹ کر دی ہے،
ان کو آپ برانڈ کر دیجئے گا کہ ان کو اور کوئی نہیں مارے گا. تو ہم تو مطلب میں شکار ٹھیک ہے پرانے زمانے میں جب ایک ضرورت ہوتی تھی, بنیادی طور پہ میں جانوروں کو مارنے کے حق میں نہیں. طاہر صاحب, نملا سے مانگو کا جو سفر ہے وہ گائیڈ بکس کے حساب سے 6 گھنٹے کا ہے, اور یہ 6 گھنٹے کا سفر آپ نے 6 گھنٹوں میں نہیں کیا بلکہ آپ نے ایک پورا دن لگا دیا تھا. اس کی وہ خاص وجہ وہی اگین پھر وہی والی بات ہوگی کہ گائیڈ بکس میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے, یا پھر وہ کم از کم ہمارے لیے نہیں ہوتا. جی ہاں, وہی بات کہ گائیڈ کو بھی نہیں پتا تھا. اور وہ جو چڑھنا ہوتا ہے نا پہلی مرتبہ برف کے, جی, برف کے اوپر چلنا, یعنی جب آپ جاتے ہیں وسورا گلیشیئر کیٹو جاتے ہیں تو زیادہ تر آپ سائڈ پہ چلتے ہیں, ٹھیک, لیکن یہاں پہ اب جو ہے بیافو جو ہے اس میں زیادہ تر آپ اس کے درمیان میں چلتے ہیں. اور وہ چلنا جو ہے جو کچ 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 کی آواز آتی ہے اور وہ پھسلنا ہوتا ہے, اور اس میں وہ بھی ہوتی ہیں دراڑیں بھی ہوتی ہیں بے شمار ہوتی ہیں. تو وہ پہلا سفر تھا جو ہم صرف برف کے اوپر چل رہے تھے, اور برف پہ چلنے کے لیے تھوڑی سی کرتب آنے چاہیے, کس طرح چلا جاتا ہے, کس طرح اپنے آپ کو سنبھالا جاتا ہے, تو اس لیے دیر لگی. طاہر صاحب, جب آپ مانگو میں ہوتے ہیں تو وہاں اوپر ایک سیلاب آتا ہے, پتھروں کا سیلاب, کیچڑ کا سیلاب, اور یہ فنامنا جو ہے یہ گلگت بلتستان میں جب آپ ٹریکس کرتے ہیں تو گاہے بگاہے نظر آ جاتا ہے, اور یہ بڑا ہی خوفناک تجربہ ہوتا ہے. اس کی جو گڑگڑاہٹ ہے, جو کیچڑ ہے, اس کا ایک پورا سیلاب آ رہا ہوتا ہے. طاہر صاحب, کبھی آپ کے ذہن میں یہ تجسس پیدا ہوا کہ یہ جو اتنے بلند پہاڑ ہیں اور یہ کہیں کہاں سے یہ ملبہ, یہ کیچڑ, یہ پتھروں کا اتنا بڑا سیلاب گڑگڑاہٹ کے ساتھ آ رہا ہے, تو اس کا سورس کیا ہوگا, اور میں جا کے اوپر دیکھوں کہ کس جگہ سے یہ نکل رہا ہے؟ یہ بڑا ایک عجیب و غریب سوال ہے, لیکن یہ کبھی کبھی مجھے تجسس ہوتا ہے, تو میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. مغار اس وقت تو بندے کو مطلب ہے کہ اٹھا کے لاتے ہیں, نیم مردہ ہوتا ہے, وہ کہیں نہیں جانے وانے کا ہوتا ہے. اچھا, لیکن مانگو میں یہ ہوا تھا ان کے پہلے تو میں نے حسب عادت میں نے کہا جی یہ جگہ یہاں سے یہ پورا گلیشیئر نیچے نظر آ رہا ہے, جی, یہاں پہ میرا ٹینٹ لگایا. تو جو پورٹر تھا ایک ایکسپیرینس, اس نے کہا صاحب یہاں نہیں لگائے, یہاں پتھر آتا ہے. میں نے ادھر ادھر دیکھا, میں نے کہا پتھر کہاں سے آتا ہے, پہاڑی تو ادھر ذرا مطلب 10 گز 20 گز کے فاصلے. اور وہ اس نے یہ بات کہی ہے, اور اوپر سے ایک ہیوج چٹان آئی اور دھڑام سے آ کے وہ میرے خیمے کے 10 فٹ 20 فٹ کے یہاں پہ دھنس گئی زمین. تو ظاہر ہے کہ آپ ٹیریفائی. وہ میں نے کہا یہ کہاں سے آ گئی, تو اس کے مطابق, اور اس میں میرا خیال ہے لاجک تھی, وہ کہتے سر مارخور ادھر رہتا ہے, اور مارخور اپنے بچاؤ کے لیے کہیں کو نیچے سے نہ آ جائے, وہ چلتے ہوئے جو چٹانیں ہیں یا پتھر ہے ان کو دھکیلتا ہے, اور وہ پتھر نیچے جاتے ہیں تاکہ اس کے تعاقب میں آنے والا اگر کوئی جانور ہے یا بندہ ہے وہ اس سے ہلاک ہو جائے. تو باہر تو ہم نے پرے کر کے, اب میں بہت ہی مطلب عجیب و غریب حالت میں, پہلے 1-2 دن میں وہ خراشیں پڑ جاتی ہیں رانوں میں, تو میں ان کے اوپر ڈیٹول لگا رہا ہوں, اور مطلب ہے کہ لباس بھی کوئی خاص زیب تن نہیں کیا ہوا. تو ایک دھماکہ ہوا ہے, اور دھماکے جو ہوتے ہیں ان کو کبھی آپ نہیں کر سکتے, یعنی اس کو نشاندہی نہیں ہو سکتی کہ یہ کس چیز کا دھماکہ, یہ ایٹم بم پھٹا ہے یا شبرات کی کو پٹاخہ ہے یا انار چھوٹا ہے یا کہیں کوئی چیز گری ہے, ان کی اپنی اپنی گونج ہوتی. لیکن اس دھماکے کی جو وہ بالکل اس طرح تھا کہ جیسے کوئی بم پھٹا ہے, اور اس کے ساتھ ہی تمام پورٹرز نے شور مچا دیا. میں باہر جب نکلا ہوں تو پورٹر بھاگے چلے جا رہے ہیں جہاں پہ وہ تھے, صاحب بھاگو. تو میں نے نہیں دیکھا کہ کیوں بھاگو, لیکن وہ ٹینٹ ہم بھی بھاگے چلے جا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہوا ایک جگہ جا کے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اب ہم سیف, کہ وہاں اوپر جو پہاڑی بلندی تھی وہاں پتہ نہیں کتنے عرصے سے, ہو سکتا ہے 100 سال سے, وہاں بارش کا پانی جمع ہو رہا, اور وہ بارش کا پانی جو تھا وہ سردیوں میں فریز ہو جاتا تھا اور گرمیوں میں ظاہر ہے. تو وہ موسم تھے جب اس میں وہ جو برف جمی تھی, پانی تھی, وہ پگھل رہی تھی. اس کے پگھلاؤ کا جو تھا امپیکٹ, زور, اس نے اس چٹان کو پھاڑا
اور وہ جو ملغوبہ سا تھا پتھر کا اور برف کا، وہ اوپر سے ایک آبشار کی جانب طرح گرا، اور ہمارے خیموں سے کچھ دور اس کا وہ ایک دریا بن کے جا رہا تھا، اور اس کے زد میں کوئی چیز آتی تو اس کو بھاگ کے لے جاتی. تو یہ ایک خوفناک لمحہ تھا. یٹی والا پتھر، آپ نے ایک پتھر کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا یٹی. طاہر صاحب، یٹی جو ہے آپ کا دل کرتا ہے کہ اس پہ بلیو کیا جائے، اس پہ یقین کیا جائے؟ یعنی افسانوی جو کردار ہوتے ہیں ہوتے تو بہت خوبصورت ہیں، جو میتھیکل، اور یٹی کے حوالے سے آج بھی لوگوں کا ایک بہت بڑی تعداد دنیا میں ایسی ہے جو کہ اس برفانی انسان پہ یقین رکھتی ہے کہ کہیں اس طرح کے گلیشیئرز میں یا اس طرح کی بلندیوں پہ کوئی ایسا انسان ہے جس کو یٹی یا برفانی انسان کہتے ہیں. تو آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ مطلب آپ کا دل تو کہتا ہوگا کہ کیا پتہ ہو. دیکھیں، بہت سارے لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ جی یہ جو فلاں مندر تھا، فلاں عمارت تھی، فلاں جو میکسیکو میں جو نشان بنے ہوئے ہیں، جی، شیریٹ آف گاڈز، ایک کتاب اسی حوالے سے آئی تھی ڈین کی، کہ بھئی وہ خلائی مخلوق آئی تھی اور اس نے یہ سارا کچھ بلڈ کیا. ایک تو وہ خلائی مخلوق تھی نا جس کی سیاست میں چرچے ہوتے ہیں، وہ والی نہیں، تو وہ انہوں نے کیا تھا. اسی طرح کئی اور لوگ ہیں، ان کی اپنی فینٹسیز ہیں جی، کہ یہ فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، اور فلاں چیز کا وجود ہے، میں نے خود دیکھا ہے، آب حیات ہے، وغیرہ وغیرہ. ان میں سے ایک یٹی ایک متھ ہے، اور اس کے مطلب ہے کہ وہ متھ رہے تو اچھا ہے. اس میں فینٹسی کی جو متھ ہے، کیونکہ وہ لکھا ہوا تھا نا. جی، اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یٹی نے ہونا ہے برفانی انسان نے، اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم خود برفانی انسان تھے وہاں. جی، مطلب ہے کہ برف میں ہم زندہ تھے اور برف میں چلتے تو برفانی انسان ہی ہو نا. تو اگر اس کا وجود اف اٹ آل ہے، تو وہ جو بیافو ایسپر کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑا آئس میس ان دا ورلڈ آؤٹ سائڈ پولر ریجن از بیافو ایسپر سنو لیک. تو اگر سنو مین نے ہونا ہے تو وہیں ہونا ہے نا، اور کہیں نہیں ہونا. سنو لیک زبردست. طاہر صاحب، بیان تھا ایک جو کیمپنگ سائٹ تھی، آپ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ایک مکمل کیمپنگ سائٹ تھی، خوبصورت بھی تھی لیکن اس قدر خوفزدہ بھی کرتی تھی. تو بیان تھا کے بارے میں آپ نے کافی تفصیلی ذکر کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مختصراً تھوڑا سا بیان تھا کے بارے میں بتا دیجیے. بیان تھا بڑی مسٹیکل ایک ہے، وہ جھاڑیاں بھی ہیں وہ اس میں، اور یہ بالکل ایج پہ ہے. یہ سارے آپ گلیشیئرز، بڑے گلیشیئر جو ہے اس کے ایج کے اوپر وہ تھی. جو ہے بیان تھا، یہ مشہور ہے ریچھوں کے لیے. اچھا. اور بہت سارے لوگوں نے بجایا جی بیان تھا میں بچ کے رہیے گا، وہاں ریچھ آتے. تو وہاں پہ پورٹر جو ایکسپیرینس تھے انہوں نے کہا جی کوئی کھانے کی چیز جو ہے وہ باہر نہ چھوڑے، کیونکہ وہ کھانے کے لیے آتے ہیں. شام کو انہوں نے کہا، ان کی فیلنگ تھی کہ اوپر ریچھ ہے، ہمیں تو نہیں نظر آیا. تو ہم اپنا، لیکن ہماری ساری رات کو بھی انہوں نے شور مچایا کہ ریچھ آ گیا، پتہ نہیں آیا تھا یا نہیں آیا تھا. ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عشق کے بغیر آوارگی ممکن نہیں ہے. عشق جو ہے وہ ایک فیول کے طور پہ کام کرتا ہے. عشق کا طاقتور جذبہ جو ہے وہ آپ کو دنیا کے طویل ترین برفانی راستے پہ بھی لے جاتا ہے. وہ کیٹو اور ناگا پربت اور بہت بڑے بڑے پہاڑوں کی سمٹ، ان کی چوٹیوں پہ بھی لے جاتا ہے. وہ بہت بڑے بڑے کام آپ سے کرواتا ہے. یقیناً عشق کے بغیر آوارگی ممکن نہیں. ہمارا طاہر صاحب سے بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے سنو لیک پر. دیکھتے رہیے نکلے تیری تلاش میں.